تو صحت کا خیال کے لیے جیسا ابھی میں نے بتلایا آپ کو، کسی کھیل میں کسی بات میں حصہ لیا جائے اور اپنے خاص طور سے چال چلن کو بے عیب رکھا جائے۔ اگر خدا نخواستہ آدمی بہک بھی جائے تو فوراً اس کو سدھارنے کی کوشش کی جائے اور اس کو حلال طریقے پہ لایا جائے۔ اگر حلال طریقے پر وہ عیب آ جائے تو پھر بھی آدمی کی صاف صفائی ہونی شروع ہو جاتی۔ ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور کھانے کا ایک وقت مقرر کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آج تو ہم نے 12 بجے کھایا، کل کو ہم 1 بجے کھائیں گے، پرسوں کو 1:30 بجے کھائیں گے، نرسوں کو 2 بجے کھائیں گے۔ تو یہ بے ترتیبی جو ہے یہ بھی صحت کے لیے مضر ہے اور صحت کو بہت زیادہ نقصان دینے والی ہے۔ آپ کھانے کے لیے ایک پرٹیکولر وقت مقرر کر لیجئے کہ مجھے اسی وقت کھانا ہے۔ مان لیجئے آپ 1 بجے کھاتے تو 1 بجے کا روزانہ کا ٹائم فکس کر لیجئے، آپ 2 بجے کھاتے تو 2 بجے کا ٹائم فکس کر لیجئے، آپ 4 بجے کھاتے تو 4 بجے کا ٹائم فکس کر لیجئے۔ ویسے سنت طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور سنت طریقہ بھی ہے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ جلدی کیا جائے فجر کے بعد، اور دوپہر کا کھانا جو ہے وہ ظہر کے فوراً بعد کر لیا جائے، اور رات کا کھانا جو ہے وہ عشاء سے پہلے کھا لیا جائے تاکہ عشاء کی نماز میں وہ ہضم ہو جائے، پھر اس کے بعد آدمی سو جائے۔ یہ بہترین طریقہ ہے اس کا۔ اور اس کھانے سے ہمیں اچھی اچھی غذائیں جو ہیں حاصل کی جائیں، اور ایسی خوراک کھائی جائے جس میں وٹامن بہت زیادہ ہوں، اور وٹامن کی جو مقدار ہے وہ خوب ہوں۔ اور سب سے آخری چیز خوراک کے متعلق جس سے جسم کی نشو و نما ہوتی، یعنی جسم کی پیدائش اور جسم کو بڑھنا اور جسم کو پھولنا اور جسم کو صحت مند ہونا، جسم کے اندر طاقت آنا، جسم کے اندر قوت آنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے سب سے بہترین غذا اگر کوئی ہے تو وہ ہے مچھلی اور گوشت۔ خاص طور سے مچھلی اور گوشت بکرے کا ہو، بہترین گوشت ہوتا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ پیا کرو، دودھ میں شفا ہے، اور گائے کا گھی دوا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے۔ تو اس طرح کے گوشتوں سے، یعنی بڑے گوشتوں سے تھوڑا بچا جائے، اور چھوٹا گوشت بکرے کا گوشت جو ہے وہ کھایا جائے۔ اور سب سے بہترین غذا کا مقصد یہی رہتا کہ آپ مچھلی زیادہ کھائیے، بکرا زیادہ کھائیے، اس سے خوراک حاصل کیجیے۔ اور اس کے بعد میں دوسری چیزیں جو ہیں جیسے انڈا ہے، دودھ ہے۔ دودھ اور انڈے میں سب سے زیادہ وٹامن ہوتے اور پروٹین سب سے زیادہ ہوتے، اور پروٹین ان میں سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے چیزوں سے ہمارے اندر کی جو کمیاں ہیں وہ نکل کے باہر چلی جاتی، اور ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے اندر اسٹرینتھ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر میرے یاد آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے 1000 بیویاں تھیں یا 900 بیویاں تھیں، کچھ اسی طرح تھیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے تھوڑی کمزوری کی شکایت کی، تو ان کو کہا گیا کہ انڈے کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ انڈے کھاؤ۔ تو انڈا تو ہماری ویسے بھی طاقت اور غذا، یہ مرد کے لیے بھی اکثر مفید ہے اور عورت کے لیے بھی۔ اچھا، آج ہم دیکھتے تو انڈا، پہلی بات تو فارم کا انڈا، یہ فارمنگ انڈا کھا سکتے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مگر دیسی انڈا ہو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بیماری ہمارے اندر کیا ہو گئی، انڈے کی زردی نہیں کھائیں گے کیونکہ اس کو بھی ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے تیزی سے خون بنانے والی چیز جو ہے وہ انڈے کی زردی ہے۔ اچھا، اب نہیں، یہ انڈے کی زردی کھا رہے تو کولیسٹرول، پھر وہ کل کی ویڈیو والی بات آ گئی کہ انڈے کی زردی ہم گرم دودھ سے کھائیں نا تو پھر دیکھیے کیسے کولیسٹرول بنتا، پھر کولیسٹرول نہیں بنے گا۔ تو زردی کھانا بھی لازم ہے اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے
تو زردی بھی کھانا لازم ہے۔ تو انڈا، دودھ، مچھلی اور گوشت، ان سے آپ اپنے اندر جو ہے سارے وٹامنس، سارے پروٹینز، یہ ساری چیزیں لی جائیں۔ اور دوسری چیزوں میں چربی کا استعمال خاص طور سے خوب کیا جائے، گرم گرم کھائی جائے۔ دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ آپ اگر ورک کرتے اور آپ محنت کرتے، آپ صرف کرسی پر نہیں بیٹھے رہتے، تو آپ یقین مانیے مکھن، ملائی، گھی، دودھ پینے سے آپ کے اندر نہ موٹاپا آئے گا نہ چربی آئے گی۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ پہلے پہلوان 10 کلو جو ہے دودھ پی جاتے تھے، آدھا کلو 1 کلو بادام کھا جاتے تھے۔ سنتے آج کس سے؟ کیوں کس سے سنتے؟ کیونکہ ہمیں تعجب ہوتا۔ وہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہمارے دادا صاحب، ہمارے دادا حضرت بتلایا کرتے تھے کہ بھائی ایک وہاں لاہور کے پہلوان آئے ہوئے تھے کوئی، تو انہوں نے جو ہے ایک کڑھائی دودھ، اب وہ کڑھائی میں 20-25 کلو دودھ ہوتا ہوگا، جتنا بھی ہوتا ہوگا، سارا پی لیا۔ اب ہم نے سوچا بھائی اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کو کچھ دینا چاہیے، مگر اس نے کیا کرا، کھڑا ہو کے گھوڑے کی مالش شروع کر دی، تو وہ دودھ وہاں اس کو پسینہ نکلا، ہضم ہو گیا، وہ تو موٹا نہیں ہوا دودھ پینے سے۔ اسی طریقے سے ہم جب دودھ پئیں گے، دودھ پینے کے بعد ہم اپنا کو چلنا پھرنا رکھیں گے، تو ہم موٹے نہیں ہوں گے، ہمارے اندر طاقت آئے گی، اور طاقت آئے گی تو بیماریوں سے لڑیں گے۔ یہ میں ساری چیزیں آپ کو، جو آج سب سے موذی مرض کینسر ہے، اس سے بچنے کے طریقے بتلا رہا ہوں، یہ سمجھ لیجئے۔ آپ جتنی چیزیں کھائیں گے ان میں سب سے زیادہ مفید چیزیں بتلا رہا ہوں۔ یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے، یہ صحت بھی ہے، یہ بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی ہے، یہ اسٹیمنا بھی ہے، یہ اسٹرینتھ بھی ہے۔ یہ کوئی صرف بیماریوں کا اڈا بنانے کی نہیں ہے، یہ بیماریوں کو بھگانے کی ہے۔ دور بھاگ، دور بھاگ، دور بھاگ۔ اور بیماریوں کو آپ تبھی دور بھگا سکتے ہیں جب آپ خوراک اچھی لیں گے، اچھی ہوا میں سانس لیں گے، جیسا میں بتلا رہا ہوں۔ اور اس میں جو ہے مکھن، ملائی، یہ تو کھانے کے لیے میں آپ کو بتلایا ہے نہ، بتاتی یعنی زمین کے اندر جو مطلب کہ وہ ہوتے، اس کے تیل نکالتے، جیسے مونگ پھلی کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، سویابین کا تیل ہے، اس طرح کے تیل جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ صحت کو فائدہ دیتے ہیں۔ آپ کے ریفائنڈ تیل نہیں فائدہ دیتے۔ جو اکثر نباتاتی جو ہم کھاتے ان چیزوں کے تیل جو ہیں، تل کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، اور سویابین کا تیل ہے، اور مونگ پھلی کا تیل ہے، یہ سارے تیل ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں، مگر ہم ان کو کھاتے نہیں کیونکہ ان میں خوشبو اچھی نہیں۔ ریفائنڈ ہو کے آیا، اس میں پتہ نہیں کس کس چیز سے ریفائنڈ کرتے۔ آپ دیکھیے، میں کاٹے دان میں ایک بار جانے کے بعد دیکھا تھا فیکٹری میں، اس دن سے جو ہے اسے سخت بچتا۔ تو اگر یہ نہ کھانا چاہیں تو اصلی گھی کھائیے، اور اصلی گھی کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کو جو ہے بہت زیادہ طاقت ملے گی۔ اور چوتھی چیز وٹامن ہے، اور وٹامن اے جو ہے وہ دودھ اور چربی کی غذاؤں سے سب سے زیادہ ملتا ہے۔ وٹامن اے دودھ اور چربی کی غذاؤں سے سب سے زیادہ ملتا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے وٹامن کی چیزیں کھانی چاہیے۔ اور نمک، صاف ستھرا نمک کھائیے، یہ نہیں آیوڈین نمک، یہ نمک، ارے موٹا نمک کھائیے، اگر وہ نہ ملے تو لاہوری نمک کھائیے، جسے ہم سیندا نمک کہتے ہیں۔ تمام بیماریوں کو، پیٹ کو، سب کو صحیح رکھتا ہو سیندا نمک۔ اور کوئی چونے کی چیز جس میں کیلشیم زیادہ ہو، کیلشیم ہوگا تو ہڈیوں میں طاقت آئے گی، ہڈیوں میں طاقت آئے گی تو آپ کہیں بھی کسی بھی محنت سے نہیں ڈر سکتے، اور جب ہڈیوں میں طاقت ہی نہیں ہوگی تو ذرا سی دیر میں چکنا چور ہو جائے گی۔ یہ پروسیسنگ فوڈ نہیں ہے، یہ وہ فوڈ ہے جو آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ صحت مند رہیں گے۔ کل انشاءاللہ تھوڑا سبزیوں کے بارے میں پھر اپنا دوائیاں بتلاتا۔ صبح السلام علیکم۔